رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالی کے احکامات کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی واجب الاتباع ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج کرو۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج ادا کرے؟ آپ خاموش رہے۔ اس آدمی نے 3 مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج ادا کرنا واجب ہو جاتا، اور پھر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا، لہذا جتنی بات میں تم سے کہوں اسی پر اکتفا کیا کرو۔ اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال اور اختلاف کرتے تھے، یعنی پہلے پوچھتے پھر نہ مانتے۔ مثال بنی اسرائیل، موقع گائے کی قربانی کا، شابش۔ پھر آپ نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو، یعنی بجائے حجت بازی کرنے کے اور بحث کرنے کے، جو اس میں سے کر سکو کر لو، اور جس چیز سے منع کروں اسے چھوڑ دو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو احکامات آپ نے دیے ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہے، اسی طرح جیسے قرآن پاک کو ماننا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کیونکہ سنت میں آیا ہے اس لیے اگر میں فلاں طریقہ نہ اختیار کروں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس کو حقیر سمجھنا یا اسے غیر ضروری سمجھنا یہ رویہ درست نہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے جواب نہ دیا۔ پھر نماز ختم کر کے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آپ کے بلانے پہ حاضر نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم نہیں دیا کہ لوگو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ نفل نماز کو توڑنے کی بھی اجازت تھی۔ کس لیے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا کہ جواب دو۔ اسی طرح والدین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب والدین جیسے بوڑھے ہیں یا ضرورت مند ہیں اور ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر نفل نماز میں ہے تو والدین کی آواز سن کر بھی انہیں جواب دینے کے لیے نماز توڑی جا سکتی۔ فرض کی اور بات ہے، لیکن نوافل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم گودنے والی اور گدوانے والی، گودنا ہوتا ہے ٹیٹوز جو بناتے ہیں، پرماننٹلی ایسے نقش و نگار جسم پہ بنوا لینا کہ جو کبھی مٹے نہ، اس سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جو چہرہ یا جسم انسان کو دیا ہے اس کو مستقل طور پر بدلنا، کوئی بھی تبدیلی اس میں کرنا بلا ضرورت منع ہے۔ بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والیوں پر نماسا کا لفظی معنی ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں تو بال اکھیڑنا ہے صرف۔ خوبصورتی کے لیے دانت رگڑ کر کھلے کروانے والیوں پر، یہ اس دور میں فیشن تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب نے یہ بات سنی جو کہ قرآن پڑھا کرتی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور کہا، میں نے سنا ہے تم نے جسم گدوانے اور گودنے والیوں پر، چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر، دانتوں کو کشادہ کرانے والیوں اور اللہ کی بناوٹ کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا،
میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے اپنے پاس محفوظ 2 تختیوں کے درمیان سارا قرآن پڑھ ڈالا ہے۔ لوح کا کیا مطلب ہوتا؟ تختی، یہاں کیا تھا؟ بائنڈنگ جو ہوتی ہے، لیکن مجھے تو اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اگر تو قرآن غور سے پڑھتی تو یہ بات تجھے مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پھر وہ عورت بولی ان باتوں میں سے بعض باتیں تو تمہاری بیوی میں بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ جا کر دیکھ لو۔ وہ عورت گئی تو ان کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہ پائی گئی۔ تب وہ واپس آئی اور کہنے لگی ان میں سے کوئی بات میں نے تمہاری بیوی میں نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی تو ہم کبھی اس سے تعلق قائم نہ کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں جس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو مفہوم تھا یا مراد تھی وہ یہ کہ کسی بھی بات کو صرف اس لیے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ قرآن میں ڈائریکٹلی نہیں آئی، اس لیے کہ ہر ایک چیز اگر قرآن میں بطور ٹیکسٹ آتی تو قرآن کا ایک تو والیوم بہت بڑھ جاتا، دوسرا یہ کہ ہر چیز کے بارے میں کئی ایکسیپشنل کیسز ایسے ہیں، کیونکہ قرآن کی تفسیر بھی تو پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو ان تمام چیزوں کو، ان وضاحتوں کو، ان ڈیٹیلز کو اس میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ قرآن بیسیکلی ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو عمل کے لیے تیار کرتی ہے، ایک راہ ہموار کرتی ہے، ایک زمین زرخیز کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کیا اگانا ہے، اس کی پلاننگ اور اس کی تفصیلات عبادات کی ہوں یا غیر عبادات کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النامصۃ والمتنمصۃ۔ ابو داؤد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نوچنے والی پر اور اس عورت پر جو کسی سے یہ خدمت لے، یعنی کسی اور سے نچوائے، لعنت فرمائی۔ اس مضمون کی حدیث بخاری اور مسلم میں بھی حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں نامصہ کی یہ تعریف بیان کی ہے۔ اب یہ انٹرپریٹیشن ہے کس کی؟ ابو داؤد کی۔ کیا؟ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بھووں میں، بھویں کیا ہوتی ہیں؟ آئی بروز، اس میں نقش و نگار بنا کر، یعنی اب تو صرف باریک کرتے ہیں نا، تو اس زمانے میں لوگ ان میں بھی زگ زیگ کرتے ہوں یا کچھ اور، نقش و نگار بنا کر اسے باریک کر دیتی ہے۔ گویا اس کا اطلاق بھووں کے علاوہ چہرے کے کسی اور حصے پر نہ ہوگا، جبکہ امام نووی نے چہرے کے بال صاف کرنے کو نمس میں شامل کیا ہے۔ الفتاوی، امام نووی نے کہا ہے، یہ امام نووی کی سینگ ہے، حدیث کے لفظ نہیں ہے، باقی چہرے کو حدیث نے کچھ نہیں کہا۔ الفتاوی الہندیہ میں امام ابو یوسف کی یہ رائے درج ہے۔ امام ابو یوسف کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ لا بأس بأخذ الحاجبین وشعر وجہہ ما لا يتشبہ بالمخنث، یعنی بھووں اور چہرے کے بال اس طرح اکھاڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ مخنثوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ مخنث کون ہوتے ہیں؟ ہیجڑے، جن کو بولتے ہیں۔ مرد اور عورت کا جن میں فرق نہیں پتہ چلتا صحیح طور پہ، یہ دونوں چیزیں مکس ہوتی۔ تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ بعض جو ہیجڑے ہوتے تھے ان کے چہرے مردوں جیسے ہوتے تھے، تو بہت تھک بال ہوتے تھے، ٹھیک۔ اب وہ عورت بننے کے لیے کیا کرتے کہ اس کو باریک کرتے تھے اپنی بھووں کو، تو کہنے لگے کہ جس طرح ہیجڑے کرتے ہیں اس طرح نہ کیا جائے، ٹھیک۔ اچھا، اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بھووں کے بال اس طرح تراشنا، نوچنا یا انہیں اس طرح ترتیب دینا جیسے فاحشہ عورتیں کرتی ہوں یا مخنث کرتے ہوں، حرام ہے۔ بظاہر سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو جس حسن اور صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے اس میں کسی کی بھویں بھاری، کسی کی باریک بھویں چہرے کی مناسبت سے بنائی ہیں۔ صرف کماندار بھویں حسن کی ضمانت نہیں ہے۔ جو شخص خالق کے کائنات کے ذوق جمال کے مقابلے میں اپنے ذوق جمال کی بنا پر اس کو تبدیل کرتا ہے، ممکن ہے وہ اس طرح اپنی شکل کو کسی مشہور فلم ایکٹریس یا رقاصہ کی شکل جیسا تو بنا لے، لیکن کیا حسن صرف نقالی اور تصنع ہی کا نام ہے؟ یا فطری حسن اپنی سادگی
اور کشش میں مصنوعی حسن سے زیادہ جاذب ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو مشابہت کا ہے۔ چونکہ مخنث اپنی بھووں کو تراش خراش کر خواتین کسی خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اس لیے ان کی نکالی سے بچنا اس کا ایک سبب معلوم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس مسئلے پر غور کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جب یونیسیکس لباس، عطر، بالوں کی تراش وغیرہ کا رواج عام ہو گیا ہے، کیا یہ سمجھنا درست ہوگا کہ آج صرف مخنثی بھووں کے بال نوچتے اور اس بنا پر ان کی مشابہت اختیار نہ کی جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی ارشاد فرمائی ہے وہ قیامت تک کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے بھووں کے بال نوچنا بہر صورت ممنوع رہے گا۔ اس مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا بھووں کے حکم کا اطلاق پورے چہرے پر ہوگا؟ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے، ابو داؤد نے خود اپنی سنن میں نمس کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے کہ اس میں چہرے کے بال صاف کرنا شامل نہیں ہے۔ ابو داؤد کی اس وضاحت کو مزید 2 نکات سے تقویت ملتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ ابو اسحاق کی بیوی نے جو جوان تھی اور خوبصورتی کی شائق تھی، حضرت عائشہ سے پوچھا، عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے رخسار کا کیا معنی ہے؟ چیکس کے بال صاف کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، اذیت کو ممکن حد تک دور کرو، یعنی کر سکتی ہے۔ فتح الباری کتاب اللباس۔ گویا جس طرح ایک شادی شدہ مومنہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ اس کا شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، اگر ایک خاتون کی ٹھوڑی یا مونچھوں کی جگہ رواں کا مطلب ہے باریک بال، اتنا بھاری ہے جیسا مردوں کا ہوتا ہے، تو اپنی نسوانیت برقرار رکھنے اور مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرنے کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسے ان بالوں کو صاف کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ وہ مردوں جیسی نہ لگے، اور دوسرا یہ کہ اس کی نسوانیت برقرار رہے۔ یہی مطالبہ فطرت ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی اور اس کی ٹھوڑی میں 3-3 انچ لمبے 4 بال اور مونچھوں کی جگہ پر دبیز رواں ہوگا، تو جب بھی اس کا شوہر اس کے قریب آئے گا تو یہ بات نہ شوہر کی خوشی کا باعث بنے گی اور نہ رشتے کی قربت میں مددگار ہوگی۔ صحابہ کرام سے زیادہ تقوی، صالحیت اور دنیا سے عدم رغبت کسے ہوگی؟ لیکن جب ایک صحابی ایک صحابیہ کو ایسے حال میں دیکھتے ہیں جیسے وہ بیوہ ہو گئی ہوں، تو پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ وہ بتاتی ہیں کہ تمہارے بھائی کو نماز اور روزوں سے فرصت نہیں۔ یہ صحابی ان کے شوہر کو پکڑ کر لاتے ہیں، ان کا نفلی روزہ افطار کراتے ہیں اور دونوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ گویا ایک مومنہ کا اپنے شوہر کے لیے چہرے کے بال صاف کرنا اس بندش میں قطعاً نہیں آتا جس کا ذکر بھووں کی صفت میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، نمس نون میم صاد کا لفظی معنی بال اکھیڑنا ہی ہے۔ نمس کا لفظی معنی کیا ہے؟ بال اکھیڑنا۔ نمبر 2، بال اکھیڑنے کی ممانعت آئی ہے، اکھیڑنے والی پر اور اکھڑوانے والی پر، یعنی کوئی عورت یہ کہ میں خود تو نہیں اکھیڑتی، کسی کو کہتی تم میرے اکھیڑ دو، تو جو کسی سے بھی کروائے اس پر بھی لعنت ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات، اس کا اطلاق یعنی اپلیکیشن کس پر ہوتی ہے؟ اس لفظ کی اپلیکیشن کس پر ہوگی؟ کیا ہر قسم کے بال اکھیڑنے پر؟ کیونکہ حدیث میں تو نہیں بتایا گیا کہ کہاں کے اکھیڑو اور کہاں کے نہ اکھیڑو۔ کیا ہر قسم کے بال اکھیڑنے پر یا کوئی مخصوص بال اکھیڑنے پر؟ اچھا، اگلی بات یہ کہ ابو داؤد نے نمس کا معنی بھووں کے بال اکھیڑنے سے متعلق کیا ہے، یعنی ابو داؤد کے نزدیک نمس کا معنی بھووں کے بال اکھیڑنا ہے۔ اچھا، جبکہ امام ابو یوسف نے اسے یعنی بھووں کے بال اکھیڑنے کو مخنث کی مشابہت قرار دیا ہے۔ مخنث یعنی ہجڑا۔ چہرے کے بال اکھیڑنے کے بارے میں حضرت عائشہ نے رخصت دیتے ہوئے کہا کہ اذیت کو جس حد تک ممکن ہو دور کرو۔ چہرے پہ بال ہونا مردوں کی مشابہت ہے، یا بازوؤں اور ٹانگوں پر ضرورت سے زیادہ بالوں کا ہونا مردوں کی مشابہت ہے۔ اگلی بات، اسلام میں عورت کی نسوانیت
کو برقرار رکھنا لازم قرار دیا گیا ہے اور مردوں سے مشابہت منع کی گئی ہے. یعنی عورت کے لیے اس کی نسوانیت ضروری ہے اور مردوں کی مشابہت منع ہے. مشابہت کا مطلب ریزمبلنس، یعنی کوئی عورت مرد نہ لگے، یہ منع کیا گیا ہے. اگر عورت ان بالوں کو نہیں صاف کرتی جس کی وجہ سے وہ عورت کی نسبت مرد زیادہ لگتی ہے تو یہ بات بذات خود غلط ہوگی. اگلی بات، بالوں کی اب نارمل گروتھ ایک بیماری ہے. بیماری کے علاج کے لیے دوا کھانا، آپریشن کرانا جائز ہے. زائد از ضرورت بال جو کسی ہارمونل چینج وغیرہ کی وجہ سے ہوں ان کو صاف کر دینا بطور علاج انہیں ریموو کرانا ناجائز نہیں. الیکٹرالسس بھی اسی میں پھر آ جائیں گے کیونکہ وہ ایک طرح سے روٹس تک جانا ہے، تو وہ بھی پھر مثلا چن پہ ہے یا اپر لپس پہ ہے تو وہ بطور علاج کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، چاہے آپ دھاگے سے اتار رہے ہیں یا ویکس سے اتار رہے ہیں یا آپ الیکٹرالسس سے کسی بھی طریقے سے ریموو کرنا، ایک بیماری کو ہٹانا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی کے مثلا اب نارمل گروتھ ہو گئی ہاتھ پہ یا کہیں کوئی لمپ ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو آپریٹ کر کے نکال نہیں دیتے. تو آپ کہیں گے وہ منع ہے. اگر وہ منع نہیں تو یہ بھی منع نہیں ہے، جبکہ یہ بات سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ یہ نارمل کیفیت نہیں ہے، ایک اب نارملٹی کی طرف رجحان ہے. اچھا، جو چیز منع ہے وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا منع ہے. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا، اور یہ ایک شیطانی کام ہے. تو نمس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی منع ہے. گویا بھووں کے بال اکھیڑنا، ان کی تراش خراش اور انہیں اپنی مرضی کی شیپ دینا منع ہے، لیکن چہرے کے باقی بال صاف کرنا یا بازوؤں کے صاف کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بال اکھیڑنا سرے سے ہی منع ہوتا تو بعض جگہوں کے بالوں کو صاف کرنا اور اکھیڑنا خود شریعت میں اس کا حکم ہے اور پسندیدہ ہے، بلکہ ان کو صاف نہ کرنا مکروہ ہے اور گناہ ہے اور فطرت کے خلاف ہے. فطرت کے خصال جب آپ نے بتائے اور جسمانی صفائی کی تعلیم دی تو اس میں کیا سکھایا کہ نتف الابط و حلق الآنہ، کہ انڈر آرمز کیا ہو، اکھیڑے جائیں، اور انڈر لیگز شیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیم خود دی ہے. اس لیے ایک حق بات کو کہنے میں غیر ضروری حیا بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان پھر ساری زندگی محروم رہتا ہے بعض اوقات، اور بعض لوگوں کو واقعی علم نہیں ہوتا کہ اصل چیز کیا ہے. اس کو آپ نے فطرت کے خصال میں سے بتایا اور اس کا حکم دیا، اور 40 ڈیز سے اوپر جانے کو مکروہ قرار دیا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے جسم کے ان حصوں کی صفائی نہ کرے. اگر دونوں بھویں باہم جڑی ہوئی ہوں، بھووں کی اصل جگہ کہاں ہے؟ آنکھوں کے اوپر ہے نا، ماتھے یعنی بیچ میں ناک کے اوپر تو نہیں نا بھووں کی جگہ، سمجھ گئے؟ تو جو بیچ میں جگہ ہے وہ ایک طرح سے کیا ہے، ایکسٹرا بال ہو جاتے، تو اس کو الگ کرنے میں تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تراش خراش منع ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. للعالمین اے نبی پیارے نبی سن